میں تو اسی چیز کو سن کے تھوڑا سا سینہ چوڑا کر لیتا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ یہ شجرہ نا اس انڈیا میں، اس بھارت میں، ہندوستان میں اگر سب سے پہلے پڑھا شکیل احمد رضوی نے پڑھا. کیا بات ہے. اب جس نے پڑھا میرے بعد پڑھا، کوئی بات نہیں، سب پڑھیں، بچہ پڑھے، مجھے خوشی ہوتی ہے. اور اللہ کا احسان عظیم، ابھی الحمدللہ یمن کے بارڈر پہ جو حضرت اویس قرنی کا مزار ہے، اللہ کا فضل ہے، مجھے وہاں سے مبارکباد ملی. خود سرکار کے روضہ پاک سے الحمدللہ مجھے وہاں سے مبارکباد ملی. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، ابھی جاؤ 19 اگست کو احمد آباد میں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کا زمانہ سب نے دیکھا، رب کا فضل ہے کہ 19 اگست کو مجھے عمرے کا ٹکٹ بھی مل گیا. سبحان اللہ. یہ سب رب کا انعام ہے، میرا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب شجرہ پاک کا صدقہ ہے. مگر چلیے جب آپ نے فرمائش کی ہے تو میں یہ شجرہ بھی پڑھ دوں گا. حالانکہ مفتی صاحب نے پڑھ دیا تھا، مگر کوئی بات نہیں، پھر میں پڑھ دوں گا. فرمائش ہے. جی لگا کے مسکرا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان. اب سنو توجہ سے. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم. علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، علامہ حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی مستند کتب کے اندر موجود ہے. میرے دوستو، علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی، ذہن حاضر ہے کیا کہا؟ قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم. ابا کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو یار، بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیث ہیں، جن کا مزار ایودھیا میں ہے. کہاں ہے؟ ایودھیا میں. الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے. آدم یہ کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ گے نا، جلدی چلو چلو. نہیں ہم زبردستی بھی کسی سے نہیں کرتے بھائی. وجہ کیا ہوتی ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ بیچ مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا بیچارہ. اب جیسے وہ کھڑا ہوا مولانا کو جلال آیا، وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکا، تو پھر مولانا نے کہا بیٹھ، وہ پھر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھا کہ مولوی کی نظر ہٹی کہ نہیں ہٹی، وہ پھر سرکا، مگر مولوی کی نظر بھی ادھر، وہ پھر بیٹھ گیا. اس کے بعد تقریر ختم، سلام دعا ہوا، سب ہو گئی. جب سب جانے لگے تو وہ وہیں بیٹھا ہے. تو مولوی صاحب کی نظر پھر بھی اس پہ ہی تھی. مولانا نے کہا بھئی اب کیوں نہیں جا رہے، بہت بیچ میں سے جا رہے تھے. مسکرا کے بولا حضرت ہم جس لیے جا رہے تھے وہ سب ادھر ہی ہو گیا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے بھائی، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی دقت ہے تو چلے جا سکتے ہو. اب آپ لوگ یہ بتاؤ بے چین تو نہیں؟ 50 منٹ مجھے ہو گئے، بولے کہ ختم کریں؟ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم. سب بولو سب. حضرت بڑے ابا کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیث ہیں، شیث کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمقلیق نام، لمقلیق نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے افا، افا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، میرے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، میرے نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے
عبداللہ، پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے، ہاتھ اٹھا کے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تبھی تو ہم پوری دنیا میں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کیا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے. بولو یار ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کچھ بھی بک بک کرتی رہے، مگر ہم تو کھیت میں کھلیان میں ہر جگہ یہی کہیں گے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. بولو یار پیار میں بولو نبی جی ہمارے. جلدی قریب میں آ کے بیٹھ جاؤ محمد ہمارے. بولے محمد ہمارے بڑی شان والے. آ گئی وہ رات، رہنا حاضر ہے نا، آ گئی وہ رات جس کی چلی ہے بات. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، سوموار والا دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح کا پیارا پیارا ٹکڑا قریب آ رہا ہے. میرا اللہ اعلان فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، رب نے اعلان فرمایا 30واں پارہ سورہ فجر کی پہلی آیت، اللہ نے اعلان فرمایا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم. کون سے ٹائم کی قسم؟ جلدی بولیں. فجر کے وقت. میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا سال میں 365 فجریں آتی ہیں، جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں، مارچ کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں، مولا فجریں بہت آتی ہیں، 365 فجریں ہیں. اللہ کون سی فجر کی قسم؟ یاد فرمائی. میرے اللہ نے فرمایا نا 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 نا، وہ فجر کہ جس فجر میں مکے کی وادیوں میں میرے محبوب کے نور نے اپنے نور کے جلوے بکھیرے ہیں. زندہ باد. آؤ اسی فجر کی بات کرتے ہیں. سنو لوگوں، انسان کا مٹیریل سنیں، کوئی بتا سکتا میڈیکل سائنس سے پڑھتا ادھر؟ اللہ نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. توجہ ہے؟ ہاں، مگر اس سے پہلے اے بیٹے ہنسی آ رہی ہے، سنیں توجہ کے ساتھ. انسان کا مٹیریل، انسان بنا کیسے؟ نہیں سمجھیں گے آپ. 4 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ ہاں، ایک وہ بولا گولو گولو موٹا بیٹھا پیچھے، وہ بولا مٹی سے. چلو اچھی بات ہے، ایک بات تو بتائی. کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. وجہ یہ کہ تم پڑھتے ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. آج بھی مجھے یاد ہے تقریباً اپنے مراد آباد منڈل میں 3 سال پہلے ایک ڈی ایم آیا تھا، زہیر خان نام تھا. تو پورے علاقے کے جو ضلع تھے نا ان میں بھی چرچا تھا. بولے یار مراد آباد منڈل کا ڈی ایم کوئی اور نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا. تم سو رہے ہو، سو اپنی اس قوم کو، نئی نسل کو جاہل بنا رہے ہو. ضرورت اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو. آج بھی مجھے وہ پٹنہ ایئرپورٹ کی بات یاد ہے. جیسے میں نے پٹنہ ایئرپورٹ میں انٹری کی اور فلائٹ میں جب ہم اندر کی طرف داخل ہو رہے تھے تو کارپیٹ کی طرف پائلٹ ہاتھ میں بیگ تھا، میں اندر طرف جا رہا تھا. اس نے جیسے میرے چہرے پہ داڑھی دیکھی، دیکھ کے مسکرا کے بولا السلام علیکم حضرت. میں نے کہا وعلیکم السلام. جب نیم پلیٹ پہ نظر پڑی تو نام لکھا تھا فرحان خان. یار سینہ چوڑا ہو گیا. قاضی پورہ والوں جب میں نے پوچھا کیا سر آپ بھی لے کے چل رہے ہیں؟ بولے الحمدللہ میں ہی لے کے جاؤں گا. میرے دل میں خیال آیا یار فلائٹوں سے سفر تو بہت کیا ہے، مگر آج جس فلائٹ سے میں دلی جانے لگا ہوں کوئی اور نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو لے کے جانے لگا. مراد آباد میں اگر اپنے بچے کو دکھانے کے لیے تم چلے جاؤ اور ڈاکٹر MBBS اپنا ہو تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اگر ضلع کا SP اپنا ہو تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. میرے دوست کون سی غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوں آپ لوگ. اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو، اس قوم کو، نئی نسل کو جاہل نہ بناؤ. انسان کا مٹیریل 4 چیز. کتنا؟ 4 چیزوں سے بنا آدمی. ہاں اب ایک رخ اور کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا
اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، پھر اللہ نے میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ بے شک نبی کہے سے نبی کہے سے نور سے، جلدی بولیں نبی نور سے، نبی کہے سے بنے نور سے۔ آپ توجہ کریں، ایک جملہ نہ دے دوں، جو لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ہم کہے سے بنے مٹی سے۔ میرے آقا نے فرمایا آدم بھی نہ تھے، عیسیٰ بھی نہ تھے، موسیٰ بھی نہ تھے، دانیال بھی نہ تھے، ہود بھی نہ تھے، لوط بھی نہ تھے، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، جب کب تب کچھ بھی نہیں تھا، آسمان بھی نہ تھا، زمین بھی نہ تھی، لوح بھی نہ تھا، عرش بھی نہ تھا، کرسی بھی نہ تھی، قلم بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا مگر میرا نور تھا۔ میرے آقا نے فرمایا مٹی بھی نہ تھی، میرا نور تھا، آگ بھی نہ تھی، میرا نور تھا، پانی بھی نہ تھا، میرا نور تھا، ہوا بھی نہ تھی، میرا نور تھا۔ اور انسان بنا 4 چیزوں سے، جلدی بولیں کتنا؟ آج کے بعد کو جلد سے میں پوچھے بتا تو دو گے نہیں؟ انسان بنا 4 چیزوں سے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ علماء بیٹھے ہیں سب سے پوچھیں، اور یہی قرآن نے کہا، یہی حدیث نے کہا، یہی سائنس کہہ رہی ہے۔ انسان بنا 4 چیزوں سے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، مگر میرے آقا نے فرمایا نہ مٹی تھی میرا نور تھا، نہ آگ تھی میرا نور تھا، نہ پانی تھا میرا نور تھا، نہ ہوا تھی میرا نور تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ میرے نبی کو اپنے جیسا کیسے کہہ دیتے ہیں؟ میرا نبی تو تب بھی نبی تھا جب مٹی بھی نہ بنی، آگ بھی نہ بنی، پانی بھی نہ بنا، ہوا بھی نہ بنی۔ پتا چلا میرے امام نے قلم اٹھایا اور بڑے پیار میں لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سنیں توجہ کے ساتھ، آ گئی وہ رات کے 12 بجے کے بعد، رات ڈھلنے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا۔ بھیا بس ختم کر لیں، ہم 1 گھنٹہ ہو گیا، چائے پینے ہمارا بھی دل چاہ رہا اندر سے، مگر ہم کریں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ وجہ یہ ہے اگر چائے کو منع کرتے تو بعض تو چائے کو اوپر پورنے لگتا ہوں کو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مزہ چائے میں آ ہی نہیں سکتا جتنا نبی کے ذکر میں مزہ ہوتا۔ بے شک، مگر ذرا دل سے سنبھل کے تو دیکھو، ہے نا، ذرا دل تھام کے تو بیٹھو کہ نبی کے ذکر میں چاشنی کتنی ہے، نبی کے ذکر میں مزہ کتنا آتا ہے۔ سنیں نا محبت کے ساتھ یاد، بڑے پیار کے جملے دینے لگا ہوں۔ ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں، اے لال شرٹ بیٹھنا بابو۔ ایک دن سرکار کی دادی میری طرف بیٹا میری طرف، ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، مکے کے حالات بڑے الگ ہیں، مکے کا دستور بڑا الگ ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا وہ کبھی نئے کپڑے نہیں پہنتی، وہ کبھی خوشبو نہیں لگاتی، مگر اپنی بیٹی آمنہ، اپنی بہو آمنہ عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے، عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ سرکار کے دادا بولے تو عورت ذات ہے، تو جا کے آمنہ سے منع کر دے، تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے۔ میرے نبی کی دادی کہتی ہیں اپنے شوہر سے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ سے جا کے منع کروں، آمنہ کو جا کے سمجھاؤں، مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں میری زبان پہ، اور جیسے ہی میں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے میری زبان پہ، بول دو یار، میری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، میری جرأت نہ ہوتی، میری ہمت نہ ہوتی میں کچھ بولوں، آپ جا کے سمجھا دو۔ سرکار کے دادا ادھر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں او بیٹی آمنہ، تو جانتی ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، مکے میں بڑی عزتوں کا مالک ہوں۔ بیٹی مکے کا ایک رواج ہے، مکے کا ایک دستور ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی۔ نبی کی امی رونے لگی، روتے روتے عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے۔ سرکار کے دادا کہتے ہیں بیٹی آمنہ کوئی اور کہے،
کوئی اور کہے الگ بات ہے، میں تو گھر میں آتا جاتا بیٹی یہ باتیں محسوس کر لیتا ہوں۔ ہاں کیا بات ہے، سبحان میرے نبی کی ماں کہتی ہیں ابا جان خوشبو ہی نہیں، نئے کپڑے ہی نہیں، بلکہ توجہ ہے، خوشبو ہی نہیں، نئے کپڑے ہی نہیں، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے، میری رنگت بدل گئی، میری کیفیت بدل گئی۔ بابا جان خوشبو ہی نہیں، نئے کپڑے ہی نہیں، بلکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں، پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، تو مجھے پہاڑوں سے، مجھے پیڑ پوٹوں سے، مجھے بوٹوں سے، مجھے پتھریوں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ قاری شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی۔ سبحان اللہ، سبحان او سلام بہت پیا آمنہ تیرے چاند پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ارے ملت تجھ کو ماہ تمام ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں نا آپ کو، ایک مسئلہ حل کر دوں۔ آج ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، رات کے 12 بجے بھی فون آ رہا بھیا، بڑا عجیب حالت ہوتی ہے، رات کے 12 بجے کا فون خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ خیر سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ سب کو سلامت رکھے، مگر بیٹا بیٹھ جاؤ یار محبت سے، سمجھ میں نہیں آتی 12 بجنے میں 2-3 منٹ میں فون کیسا ہے۔ خیر اللہ ان کے پیار کو سلامت رکھے جس کا بھی ہو، لہک کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا ہم لوگ، آپ لوگ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ بریلوی مسلک والے، ہاں بولے جی یہ بریلوی مسلک والے ہیں، ٹھیک ہے صاحب ہم تو بریلوی مسلک والے ہیں، یہ ہمارے مجدد کی نسبت کا تانا ہے، اور یاد رکھنا نوجوانوں کسی کے عشق میں جب تانا ملتا ہے تو وہ تانا بھی اچھا لگتا ہے، مگر ایک بات بتاؤ نا، ہم تو بریلوی مسلک والے ہیں، نبی کی امی ادھر سے گزر رہی ہیں، پیڑ پودے پہاڑ درخت توجہ ہیں اور اونٹے پتھریے نبی کی امی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ ذرا یہ بتاؤ ان کا کون سا مسلک تھا؟ پتا چلا سلام پڑھنا کوئی فاضل بریلوی کے زمانے سے نہیں ہے، بڑا پرانا کام ہے۔ اور میرا اللہ اعلان فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام ہو سارے رسولوں، سبحان اللہ۔ اللہ سلام بھیجے، ملا جی اعتراض کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی امی کو دیکھ کے درخت سلام کر رہے ہیں، پہاڑوں سے آوازیں آ رہی ہیں، پیڑ پودوں سے آوازیں آ رہی ہیں، پتھریوں سے آوازیں آ رہی ہیں، مگر چلو بات لمبی ہو رہی ہے، ادھر چلتے ہیں۔ رات کے 12 بجے کے بعد، رات ڈھلنے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا، درد سے شروع ہو گیا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں تمہیں، ایک بات اور بتاؤں، دنیا میں جتنے نبی آئے اللہ نے کسی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا۔ اچھا ہمارا ہی نبی یتیم بن کے کیوں آیا؟ یہ بھی تو ایک نکتہ ہے نا۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیوں؟ نبی تو دنیا میں بہت آئے، کوئی نہیں، اللہ ہمارا سونا نبی یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ اللہ رب نے اعلان فرمایا اس لیے کہ میں اپنے محبوب کی امت میں اربوں خربوں کی تعداد میں بچوں کو یتیم بنا کر بھیجوں گا۔ جب انہیں اپنی یتیمی، اپنی بے بسی، اپنے حالات پہ رونا آئے گا تو وہ میرے محبوب کی یتیمی کو دیکھ کے صبر کر لیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رات کے 12 بجے کے بعد نبی کی امی کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے سسر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گھر سے جا چکے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے دیور دیورانی اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں درد ولادت شروع ہو گیا، اور نوجوانوں جتنے آگے سے پیچھے بیٹھے ایک جملہ دے دوں آپ کو، جب ماں کو، میری اور آپ کی ماں جب بچہ پیدا کرتی ہے نا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس درد میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
جرمنی کا ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا، جرمنی کا ایک سائنسداں ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے 32 ہڈیاں زندہ انسان کی ایک ساتھ توڑی جائیں، اللہ اکبر، 32 ہڈیاں زندہ انسان کی ایک ساتھ چٹکائی جائیں، ایک ساتھ توڑی جائیں، جتنی ان میں تکلیف ہوتی ہے ماں کو بچے کے درد کے بعد ایک درد نہیں اتنی تکلیف ہے۔ اپنی ماں کو نہ ستایا کرو، ماں سے نرم لہجے میں بات کیا کرو، جب ماں کے سامنے جاؤ تو چھپا کے بیٹھا کرو، جب ماں کے قریب جاؤ تو بائیں یعنی پیروں کی طرف جا کے بیٹھا کرو، ماں کے پیروں کو چوم لیا کرو، ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا کرو۔ وہ پیروں کے دامن کو چومنے والوں سمجھ لینا اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے کوئی پیر تیرے کام نہیں آئے گا۔ کتنے پیر کے دامن کو بوسہ دے لے، کچھ بھی کر لے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو سر رگڑتے رگڑتے مر جا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ قبول نہیں ہو سکتا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے نہ کریں۔ ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اگر تیرا ماں باپ راضی ہو گئے اللہ اس کا رسول راضی ہو، اور اللہ اور رسول راضی ہو گیا دنیا کامیاب آخرت کامیاب۔ آخری جملے اختتامی جملے لاسٹ جملے سنیں مولانا۔ نبی کی امی کہتی ہیں درد ولادت شروع، میرے گھر میں کوئی نہیں، میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکے کے سے کسی دایا کو بلا کے لاؤ، مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ۔ اچھا اب کیا ہے، اب جب بچے کا وقت آتا تو ہاسپٹل جاؤ، یہی تو ہوتا ہے ہاں۔ مگر نبی کی امی کہتی 9 مہینے تک مجھے کوئی وزن، کوئی دقت، کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی گرانی کچھ محسوس نہیں۔ اور آج کتنا ڈینجر زمانہ، 9 مہینے تک کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی یہ ڈاکٹر نہیں، کبھی یہ الٹرا ساؤنڈ، کبھی یہ رپورٹ، کبھی یہ ٹیبلٹ، کبھی یہ کیپسول، دنیا بھر کی باتیں، اتنی پریشانیاں، مگر نبی کی امی کہتی مجھے کبھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ بیٹا بھی جا گیا، اللہ تجھے دین کا سپاہی بنائے۔ آمین۔ سنیں محبت پیار کے جملے لاٹ سننے دینا۔ رات کے 12 بجے کے بعد نبی کی امی کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں، میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد بابو بیٹھو بیٹھو پلیز مہربانی فرمائیں، اچھا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں ختم کر لوں، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، تھوڑا سا اور بول لیں، ذرا لہک کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اچھے ہیں دادا جی، لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ وسلم یا حبیب اللہ۔ خیر انشاءاللہ بس لاسٹ جملے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ سرکار کی دادی میرے نبی کی ماں بڑے پیار میں عرض کرتی ہیں میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، اور رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکے کے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ، جاؤ مکے سے کسی دایا کو بلا کے لاؤ۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں جاتی ہیں، جانے کے بعد ایک دایا سے کہتی ہیں چلو آمنہ کے گھر چلو، چلو آمنہ کے در دولت پہ چلو، بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ منع کر دیا، دوسری کے یہاں جاتی ہے، منع کر دیا، تیسری کے یہاں جاتے ہیں، منع کر دیا، چوتھی دایا کے یہاں جاتی ہیں، منع کر دیا، چاروں دایا نے مکے کی آنے سے منع کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون کہتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، تم چلتی کیوں نہیں، چلتی کیوں نہیں؟ ایک زبان ہو کے مکے کی دایا کہتی ہیں ہم کیا کریں گے ادھر جا کے، جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کا باپ نہیں ہے، ہمیں پیسہ کون دے گا، ہمیں دولت کون دے گا؟ پیسے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا۔ کہتی ہیں وہ بچہ تو یتیم ہے۔ میں نے کہا وہ مکے کی دایا تم نے کیا سمجھ کے میرے نبی کو یتیم کہہ دیا؟ ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے۔ مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا، ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا۔ ہم ادھر جا کے کیا کریں گے، پیسہ کون دے گا، انعام کون دے گا؟ انعام کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں آنے سے منع کر دیا، آنے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون واپس پلٹ کے آتی ہیں، آنے کے بعد سارا حال آمنہ کو سناتی ہیں۔ پہلا تو یہ غم، سنے توجہ کے ساتھ، پہلا تو یہ غم کہ مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا، اور دوسرا یہ غم کہ میرے شوہر کا سایہ نہیں ہے، پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔
میرے نبی کی ماں اپنے سر کو جھکائے بیٹھی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھیں بھیگ رہی ہیں، آنکھیں بہ رہی ہیں۔ آخر جملے میں آپ کو دینے لگا ہوں میرے دوستو، حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کریم تیرا یار دنیا میں آنے والا ہے، تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے۔ اللہ، مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا، مکے کی ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا، جبریل مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ یہ لگا کے بولے پورا مجمع، مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا کیوں نہ آنے دیا؟ رب نے اعلان فرمایا مکے کی ساری دایا ناپاک، میرا محبوب بولے میرا محبوب پاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا تو انتظام کر دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہو گیا۔ صدائے درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو آقا کمیلہ ہوتا رہے گا۔